پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ فیکٹس اینڈ فیگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کراچی کے نمائندہ ادارے ایڈمنسٹریٹر کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کراچی کی نمائندہ تنظیم متحدہ قومی موومنٹ کے رکن صوبائی اسمبلی اور سابق وزیر بلدیات محمد حسین خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کراچی کے جس معاملے پر بھی کر رہے ہیں اس میں سے عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ وہ شہر ہے جہاں پر ٹریفک کا نظام انتہائی ناقص ہے۔ یہاں کی سب سے پاپولر اور سب سے پاپولر تو میں غلط شاید کہہ گیا، یہاں کی سب سے بڑی پبلک ٹرانسپورٹ چنگچی رکشہ ہے جو تیسری دنیا کے بڑے شہروں سے اب ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں انٹروڈیوس حال ہی میں کی گئی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پانی کے شدید مسائل ہیں، یہاں پر پانی کا بحران ہے، کچرے کے ڈھیر یہاں پر لگے ہوئے اور یہاں پر ہائیڈرنٹ مافیا کا راج ہے۔ ہائیڈرنٹ مافیا تو دور کی بات، اب تو باقاعدہ لائنیں لگا کر اور پانی کئی کلومیٹر تک پیرلل سسٹم بنا کر بیچا جا رہا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن پر ہم پورے سال روتے چلے آتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے اور کراچی کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور کتنا ملنا چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہا کہ اگر 100 ارب روپے کراچی کو ملیں تو پھر ہم کراچی کو کراچی کی طرح چلا سکتے ہیں، جو جیسا روشنیوں کا شہر ہونا چاہیے اور کراچی پاکستان کا ایک کی معاشی شہرک جیسا ہونا چاہیے، ویسا ہم اسے چلا سکتے ہیں۔ محمد حسین خان صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ دیگر اضلاع کو کتنا پیسہ ڈیولپمنٹ کی مد میں دیتی ہے، دیہی علاقوں کو کتنا ملتا ہے، شہری آبادیوں کو کتنا ملتا ہے؟ کیا واقعی کہیں پر کوئی تمیز کی جاتی ہے کہ شہری علاقہ ہے اسے زیادہ ڈیولپ کیا جائے یا سب کو ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں مسعود، بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ سائٹ کی تو دیہی علاقے اور شہری علاقوں کی ڈیولپمنٹ یکسر مختلف ہوتی ہے اور ان کی پہ ضرورتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اب یہ کراچی جو 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، جتنی بڑی سڑکیں ہیں، فلائی اوورس ہیں، انڈر پاسز ہیں اور بڑی یونیورسٹیاں ہیں، یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے ساری، یہ اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ جو اندرون سندھ کا اگر کوئی ڈسٹرکٹ ہے اس کی جو ٹوٹل اے ڈی پی ہو اتنا تو مینٹیننس کے اوپر خرچہ ہو جاتا ہے اتنے بڑے شہر کے اوپر۔ ہم حکومتوں سے یہی کہتے رہے ہیں کہ بھائی اس شہر کو آپ آن کریں، یہ شہر آپ کا بھی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کو بے شک یہاں کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ یہاں کی پسندیدہ جماعت ہے یہاں کے لوگوں کی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ کی دشمنی میں اس شہر کے شہریوں کے ساتھ دشمنی کریں، اس شہر کے ساتھ دشمنی کریں۔ کون سی دشمنی؟ ٹھیک ہے، یعنی نہیں آپ اس شہر کے جن کے علائے ہیں، آپ جن کے علائے ہیں، یہی میں بات کر رہا ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب، الطاف حسین صاحب دونوں بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہیں، ایک دوسرے کو بڑا بھائی چھوٹا بھائی کہتے ہیں۔ کیا ہے کہ دشمنی، کیا ہے کہ مخالفت؟ سیاسی عزائم ہر پارٹی کے الگ ہوتے ہیں، نظریات ہر پارٹی کے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سیاسی عزائم اور نظریات کی بنیاد پر پارٹیاں اپنی پالیسیاں بناتی ہیں، آگے کے پلان بناتی ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی وش اور ول کے مطابق، ہماری کوششوں کاوشوں کے مطابق وفاقی حکومت کراچی کو پیسہ دے دے، سندھ حکومت کراچی کو پیسے دے دیں، تو ہمارا ووٹ بینک کیسے ٹوٹے گا؟ پھر ووٹ بینک تو اس صورت میں ہمارا ٹوٹے گا نا کہ ہم یہاں سے جیت رہے ہوں اور ہم عوام کے مسائل حل نہیں کروا رہے ہوں، تو عوام کبھی نہ کبھی تو تنگ ہوگی پھر ایم کیو ایم سے کہ بھائی ہم بار بار آپ کو کس بنیاد پہ ووٹ دیں، آپ کو آپ تو ہمارے مسائل ہی حل نہیں کروا رہے ہو۔ تو یہ اس کے پیچھے ایک سازش ہے، ایک راز ہے، اور بار بار ہمارے خلاف جو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کلیئر فنامنا ہے نا، الطاف بھائی کی ایک کلیئر تھیوری ہے۔ ہم اس جمہوری نظام میں کہیں بھی فٹ نہیں سمجھتے وڈیروں جاگیرداروں سرداروں کو۔ جن وڈیروں جاگیرداروں سرداروں کے خلاف ہم بات کر رہے ہوں حکومت کے حوالے سے اور انہی کا اقتدار ہو تو یار وہ ہم ان کو اتنے پیارے لگیں گے کہ محمد حسین کے کہنے کے اوپر میرے حلقے کے لیے وہ اتنی اسکیمیں منظور کر دیں۔ آپ کے سامنے مثال ہے نا، ابھی فاروقی صاحب نے جو میگا پروجیکٹ ابھی گنائے ہیں کراچی کے، جو 20-25 سال سے پہلے تیار ہوئے تھے، یہ کیف آج جو آپ اتنے پروگرام کرتے پھر رہے ہو پانی کی عدم فراہمی کے اوپر، مسعود جتنے پروگرام تم نے کیے کسی نے نہیں کیے اتنے پروگرام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ K4 کا منصوبہ 2007 میں ہم نے بنایا،
مصطفیٰ کمال بھائی کی موجودگی میں جب K3 مکمل ہوا ہم نے فوراً K4 کا منصوبہ بنایا. ہمیں پتا تھا کہ 40% پانی کی ابھی بھی شہر میں کمی ہے. 2007 کا منصوبہ اب 2014 ختم ہو رہا ہے, آج تک اس کے اوپر کام ہی شروع نہیں ہوا. تو یہ اگر آپ سلوک اس شہر کے ساتھ رکھو گے ٹھیک ہے تو بھائی پھر اس شہر کو آپ خود تباہ کر رہے ہو جو آپ پورے پاکستان کو پال رہا ہے. محمد حسین صاحب, بات یہ ہے کہ اگر وہی بات کہوں گا کہ جو مسائل عوام کے ہیں وہی مسائل آپ ہمیں بتاتے ہیں. اب عوام نے تو آپ کو ووٹ دے دیا نا. ابھی میں نے ذکر کیا کہ الطاف حسین صاحب اور آصف علی زرداری صاحب چھوٹے بڑے بھائی بنے ہوئے, نچلی سطح پر آتے ہیں, عوام کو ڈلیور کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر پارٹی کی پالیسیز آ جاتی ہیں, پھر اختلافات آ جاتے ہیں, پھر آپ لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے ہوتے. تو ہم آپ بتائیں نا, آپ کو ووٹ دے دیا, اب ختم ہمارا کام. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں مسعود, عوام ہماری بڑی سمجھدار ہے. ہماری عوام کو سارا پتہ ہے کہ ہمارے شہر کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے. متحدہ قومی موومنٹ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے, کتنا دکھ رکھتی ہے, کتنی ہم سے ہمدردی رکھتی ہے, کتنی ہمارے لیے آواز اٹھا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد ہمارے ووٹوں کی تعداد میں سیٹوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ حل صرف یہ ہے کہ نیشنل انٹیگریٹی کے تحت آپ جب کراچی کو کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل سٹی کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان منی پاکستان ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں منی پاکستان, پورا پاکستان کہتا ہے نا. کون سی سیاسی پارٹی سے منی پاکستان؟ یار منی پاکستان کا آپ اس کو حق دے دو. یہاں سندھی بھی رہتا ہے, یہاں بلوچی, ہر قومیت کے لوگ رہتے ہیں. آپ ان کے دکھوں کا احساس کرو, وفاق سے کراچی کو اس کا جائز حصہ دو. ہم نہیں کہتے کہ ہم 70% دے رہے ہیں, آپ ہمیں 70% لٹا دو. یار آپ ہمیں 10% دے دو, کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سندھ گورنمنٹ عمر کوٹ ضلع کے برابر پیسے دے دے, اس کے ایک ضلع کو 6 ضلع ہیں, 6 ضلعوں کے برابر پیسے دے دے, ٹھیک, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کا بھی ایک واضح جواب دے دیں کہ ان تمام مسائل کے باوجود آپ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت ہونے کے باوجود انہی کے ساتھ کیوں بار بار جا کر بیٹھتے ہیں جن سے آپ کو شکایت ہے؟ دیکھیں اب یہ ایک المیہ ہے پاکستان میں کہ وہ لوگ جو عوام کی خدمت نہیں کر رہے, جو اس ملک کو تباہ برباد کر رہے ہیں, وہی جب الیکشن جیت کر آ رہے ہیں تو ہم تو کہیں سے لا کے نہیں ایم این اے ایم پی لا کے بٹھا سکتے نا. اپنے پسند کے لوگوں کو بٹھا دیں کہ جی ہم ان کے ساتھ آگے اقتدار میں بیٹھیں گے یا ہم ان کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھیں گے. تو ہمارا جو کام ہے, جو الطاف بھائی نے نظریہ دیا ہے, ہم اس کے تحت ان کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے, چاہے نیشنل اسمبلی ہو, پروونشل اسمبلی ہو, چاہے ہم حکومت میں, آج بھی ہم حکومت میں ہیں نا, میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ حکومت میں بھی ہیں اور جن کے ساتھ الائز ہیں ان کے خلاف بھی آپ آواز بلند کر رہے ہیں, اور لوگ جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں وہ آپ سے اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ آپ انہیں بہتر ماحول, بہتر معیار زندگی اور ان کے حقوق کا تحفظ کر سکیں, جو کہ نہیں ہو پا رہا. بریک, اور بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شرجیل انعام میمن صاحب سے ہم نے بار بار بات کی کہ وہ پروگرام میں شامل ہوں اور ہم سے بات کریں. انہوں نے وعدہ بھی کیا, مگر وعدہ کرنے کے باوجود جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے اس وقت سے انہیں کال کی جا رہی ہے, وہ آنے کو تیار نہیں. ایک بار انہوں نے درمیان میں فون اٹھایا بھی اور انہوں نے کہا کہ 10 منٹ دے دیں, 10 منٹ بعد پھر بات کرتے ہیں, مگر وہ اس کے بعد بھی بات کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہو سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ ہے اور سندھ کا دارالحکومت کراچی اس وقت مسائل کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. اس پر سندھ گورنمنٹ کا موقف ہم نہیں لے پائے اپنی بھرپور کوشش کے باوجود, مگر سندھ گورنمنٹ کے اتحادی ایم کیو ایم ہمارے ساتھ, اور سندھ یعنی کراچی کا ایک پبلک سروس فراہم کرنے والا جو سب سے بڑا ادارہ ہے یعنی KMC, اس کے ایڈمنسٹریٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, ہم جہاں پر کراچی شہر کے مسائل کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں سینکڑوں مسائل یہاں کے ہم گنوا سکتے ہیں اور درجنوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں. مسائل ایک طرف, مگر شہر میں ایک ریسکیو, کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم بھی ہونا چاہیے, جو کہ یقیناً آپ کے ادارے کی ایک ذمہ داری ہے. PDMA بننی تھی یہاں پر, پتہ نہیں کیا ہوا PDMA کا. شہری ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. علی اینڈ کو میں آگ لگتی ہے, 300 لوگ وہاں مر جاتے ہیں. برجر میں آگ لگتی ہے, 7 فائر فائٹر وہاں پہ مر جاتے ہیں. اسٹیٹ لائف میں آگ لگتی ہے بلڈنگ میں, وہاں سے شہری جو ہیں وہ کود کر اپنی جان دے دیتے ہیں. اس طرح سے حادثات یہاں پر ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پر حادثہ ہوتا ہے, کولڈ اسٹوریج میں لوگ جل کے مر جاتے ہیں, شہری انتظامیہ غائب رہتی ہے, کوئی نظام موجود نہیں. بالکل غلط, بالکل غلط. ایئرپورٹ کا میں وٹنس ہوں, پوری رات میں وہاں پر خود رہا ہوں. چیف منسٹر سندھ پوری رات وہاں پر رہے ہیں, شرجیل انعام میمن صاحب پوری رات وہاں پر رہے ہیں, ہم وٹنس ہیں. شہری انتظامیہ کا جتنی بھی لاجسٹک تھی
تمام گاڑیاں فائر بریگیڈ کی وہاں پر مکمل اسٹینڈ بائی تھی, ہمارے لوڈرز اسٹینڈ بائی تھے. اچھا, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہوا وہاں پر؟ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے, آپ مجھے بتائیں شہر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے کمانڈ کون کر رہا ہوتا ہے؟ سن تو رہا نا. پرابلم یہ تھا کہ ایپرن کے اوپر جانے کی پرمیشن ہمیں نہیں تھی جہاں پر یہ ایکچوئل حادثہ تھا. میڈیا پورا ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا بشمول ہمارے. سر آپ وہاں پر ہیلپ کے لیے نہیں تھے کولڈ اسٹوریج کے باہر؟ اپریل پر نہیں تھا, فائر بریگیڈ آپ کی نہیں تھی؟ جو لوگ وہاں پہ مر گئے, جو لوگ وہاں پہ مر گئے ان کو بچانے کے لیے شہری حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ ہم وہاں موجود تھے, پوری رات وہاں پر رہے ہیں. جب ہمیں یہ کہا گیا ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نے کہ یہاں پر کوئی ڈیڈ باڈی اب نہیں ہے, انہوں نے کلیئرنس خود انہیں کلیئرنس دے دی, ہم وہاں سے واپس آ گئے. محمد حسین صاحب, کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم موجود نہیں ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں, مونسون سے میں نے بات شروع کی تھی, میں نے موجود ہے سر, کمشنر آفس میں بھی ہے, میرے آفس میں بھی ہے, اور مؤثر بھی ہے. کتنا مؤثر ہے یہ عوام کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. میں نے حادثات گنائے اور یہ حادثات ایسے ہی نہیں ہو گئے. اگر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مؤثر ہوتا تو پھر یہ حادثات نہیں ہوتے. بارش اگر ہو جاتی ہے, اگر بارش ہوتی ہے, مونسون کی بارش پھر ہوتی ہے اور 50 ملی میٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے, شہر ڈوب جائے گا. کوئی ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مؤثر موجود ہی نہیں ہے. نالے سارے بھرے پڑے میں, کچرا شہر کے اندر پڑا ہوا ہے. اب بتائیں نا کہ کریں تو کیا کریں یہاں کے لوگ, ہم کس کے سامنے روئیں, کہاں جائیں؟ آپ نے پیسوں کی بھی بات کر لی, سب کچھ کر لیا, شارٹ ٹرم میں کیا نتیجہ ہے؟ اور ہاں سر, میں یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کروں گا, آخری آپ سے جواب لے رہا ہوں اس پر, کہ اگر 2009 کی طرح اس دفعہ کی بارشوں میں یہاں پر موت ہوتی ہے لوگوں کی, 25 لوگ 30 لوگ پھر مر جاتے ہیں, تو کیا آپ اسے کہیں گے یہ حادثہ ہوگا؟ دیکھیں 2009 میں بھی جو ہلاکتیں ہوئی تھیں وہ زیادہ ہوئی تھی بجلی کے کرنٹ لگنے کی وجہ سے, زیادہ جو واقعات تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی فاروقی صاحب اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے ابھی ان دنوں میں, اور ہمارے کمشنر صاحب بھی کافی ویجیلنٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایم پی ایس جو علاقوں میں ہماری بھی کمیٹیاں پوری کام کر رہی ہیں. ڈسٹرکٹ وائز متحدہ قومی موومنٹ کے ایم پی ایس پر مشتمل کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, وہ ڈی ایم سیز کے ساتھ اجلاس کر کے ساری چیزوں کو ہم بھی مانیٹر کر رہے ہیں. کے ایم سی کے لیے بھی ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, میں خود اس کمیٹی میں ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہم خود بھی ان کے ساتھ اب اٹیچ ہو گئے ہیں, کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی اتنی مایوسی والی بات نہیں ہے. جس طرح تیاری کر رہے ہیں فاروقی صاحب اور ہمارے لوگ مل کے, انشاءاللہ تعالی ہم اس سے نکل جائیں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے, اگر معاملات کنٹرول میں رہے تو کیا نالے آپ صاف کروا لیں گے بارشوں سے پہلے؟ بلکہ تھوڑا سا آپ اس کو اپریشیٹ کیجیے 2 لفظوں میں آبزرو کریں کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کمشنر کراچی اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جوائنٹ ویجیلنس رہی ہے, اور ڈیلی کی بیسس پر ہم وہاں پر گئے ہیں. سر میں فیکشن فیگرز پہ جاتا ہوں, بالکل جائیے, میں فیکشن فیگرز پہ جاتا ہوں. آپ بھی مان رہے ہیں, میں نے ابتدا میں کہا آپ بھی مان رہے ہیں کہ کراچی میں صرف 40% کچرا آپ اٹھا سکتے ہیں, 60% کچرا یہی رہتا ہے, وہ یہاں کے ندی نالوں میں جاتا ہے. مونسون سے پہلے آپ فزیکلی آپ کچھ بھی کر لیں, آپ نالے صاف نہیں کرا سکتے, یہاں سے کچرا نہیں اٹھا سکتے. میں آپ کو یہی جواب دے رہا ہوں جو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. اگر آپ کی بات کو مان لیں ہم کہ تمام کچرا 100% نالوں میں ڈمپ ہو رہا ہے, تو پھر یہ پانی جا کہاں سے رہا ہے؟ مجھے بھی اس کا جواب دیجیے نا مجھے آپ. ہاں, کیپیسٹی وہ نہیں ہے, دکھا رہا ہوں, نہیں میں بتا رہا ہوں کہ آپ مانیں اس بات کو, ایفرٹس ہماری ہیں باوجود سے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. آپ نہیں مانتے کہ آپ 40% کچرا مانتا ہوں میں تو اس کو, لیکن اٹھاتے بھی ہم ہی ہیں, 60% اس کو اٹھاتے بھی اس کو ہم ہی ہیں. آپ اٹھا نہیں سکتے سر, اٹھاتے ہیں. آپ کے پاس صرف 200 گاڑیاں ہیں, 200 گاڑیوں کو آپ 24/7 آپ نہیں چلاتے. اٹھاتے ہیں, ایک دن میں صرف 2 چکر ایک گاڑی کو لگواتے ہیں, 15 ٹن. اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو کراچی میں بارشوں کے بعد جو حشر ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کو. آپ اس بات کو مانیں, اس بات کو اپریشیٹ کریں. ہم یہ کہتے ہیں نالوں کے باہر رکھا ہوا ہے, یہ نارتھ میں پورے جو آپ نے صفائی اٹھا کے پڑا ہوا ہے, اٹھا کے باہر رکھا ہوا ہے, پھر اندر چلا جائے گا. نالے صاف ہو گئے نا. آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے نا سر, آپ ایک دفعہ خود مانتے ہیں پھر اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو آپ کو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم باوجود کیپیسٹی نہ ہونے کے باوجود بھی ہم کام کر رہے ہیں. سر آپ بالکل کام کر رہے ہیں, مگر کام کس طرح سے ہو رہا ہے؟ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. رؤوف اختر فاروقی صاحب ایڈمنسٹریٹر کراچی, محمد حسین خان صاحب رہنما MQM, اور
سابق وزیر بلدیات، ابھی بھی صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں. آپ بہت آپ کا شکریہ. شرجیل انعام میمن صاحب سے میں نے گفتگو کی، چاہا کہ وہ آ جائیں اس پروگرام میں اور اپنا موقف دیں، مگر وہ موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کراچی وہ شہر ہے جس کے لیے میں نے پروگرام کے درمیان میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ یہاں پر 1 روپیہ انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے 8 آنے کماتے ہیں تو وہ 8 آنے کراچی کے شہریوں کے کام نہیں آتے، وہ پھر وفاق میں واپس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس سے چاروں صوبوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کے حصے ہوتے ہیں اور چاروں صوبوں کو جاتے ہیں. تو کراچی میں آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کو ترقی چاہیے. جہاں تک رؤف اختر فاروقی صاحب نے کہا، میں نے کچرے پر زیادہ ایمفیسس رکھا کیونکہ کچرا اس وقت بہت بڑا مسئلہ شہر کا بنا ہوا ہے. حقیقت یہی ہے اور اس کو ایڈمٹ بھی کیا گیا کہ جو اس وقت وسائل موجود ہیں ان وسائل کے ساتھ یہاں کے شہری ادارے کچرا اٹھا ہی نہیں سکتے. 60% کچرا یہاں رہتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ یہاں کے نالوں میں جاتا ہے اور لیاری ریور میں یہ جمع ہو رہا ہے. اگر سیلاب آ جاتا ہے وہاں سے پانی نہیں نکل سکتا تو اس سے ملحقہ آبادیاں ڈوب سکتی ہیں. بہت بڑا خطرہ کراچی کے شہریوں کو پیش آ چکا ہے. آپ نے پروگرام سنا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.